الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله سورہ اعراف سے درس کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ درس میں آپ کے سامنے شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، اس کا اس نے جواب یہ پیش کیا کہ میں آپ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی مذمت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور عاجزی کے فضائل کے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7711، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے کہ میری ٹانگ اونچی ہو، میرا سر جو ہے وہ بلند ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پستی میں ڈال دیتا ہے، ذلت میں ڈال دیتا ہے، رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو جو ہے وہ سامنے والے کو حقیر جاننے کی طرف راغب کرتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ خود بہت بڑا عالم تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے علم پر بھی تکبر کیا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم کی ایک حکایت، جسے 11ویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب آپ جنگلوں اور بیابانوں میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلے تو کچھ ایسی جگہ آئیں جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے میں نے کافی دنوں تک تو برداشت کیا، لیکن پھر کیا ہوا، ایک ایسا وقت آیا کہ پیاس کی شدت نے مجھے بہت زیادہ ستایا۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب کریم سے عرض کی، مولا بہت شدید پیاس لگی ہے، کرم فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس میرا دعا کرنا تھا، ایک بادل آیا، اس میں سے پانی برستا رہا، میں نے اپنی پیاس اس پانی سے بجھائی۔ پھر فرماتے میں تھوڑا آگے گیا، اب دیکھیے وہی موڑ شیطان بہکاتا ہے، تواضع سے ہٹا کر تکبر پیدا کرتا ہے علم کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تھوڑا آگے گیا، ہر طرف روشنی روشنی، ہر طرف اجالا اجالا، دیکھتے دیکھتے پورے آسمان کو اس روشنی نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور فرماتے ہیں اچانک ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، جو ہم نے لوگوں کے لیے حرام قرار دیا وہ تیرے لیے ہم نے حلال کر دیا، اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ غوث اعظم سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو دوسرے کے لیے حرام میرے لیے حلال، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ میرا یہ پڑھنا تھا، ساری روشنی آنن فانن میں ختم ہو گئی۔ اچانک ابلیس نمودار ہوا اور کہنے لگا، اے عبد القادر تجھے مبارک ہو، میں نے اس فریب کے ذریعے کئی اولیاء اللہ کو بہکا دیا۔
کئی اولیاء اللہ میرے اس فریب کا شکار ہو کر راہ حق سے بہک گئے، ارے تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم فرمانے لگے، ارے بدبخت، اگر علم بچاتا تو تیرے پاس کون سی علم کی کمی تھی؟ مجھے میرے علم نے نہیں، رب کی رحمت نے بچایا۔ عزیزان گرامی، تو یہ علم کے ذریعے بھی آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ سامنے والے کو حقیر جاننا۔ حضور حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر بیانات میں یہ فرمایا کرتے کہ تم جب بیان کرنے بیٹھو تو جتنے سننے والے ہیں ان کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں بولنے والے سے زیادہ علم رکھتا، اور ایک مرتبہ ہمارے شیخ جو ہے رمضان شریف کی 27ویں رات آپ اپنی مسجد میں خطاب فرماتے، وہاں آپ نے تربیت کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا، غالباً وہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ امام نووی حدیث کے بہت بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، ریاض الصالحین کتنی بڑی کتاب ہے، یہاں تک کہ آپ کو سعودی عرب کی ہر مسجد کے ممبر پر ریاض الصالحین ملے گی، حدیث کی کتاب موجود ہوگی۔ اتنے بڑے امام، امام نووی، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام نووی ایک مرتبہ اپنی مسجد کے اندر آئے، کیا دیکھا اچانک کہ سناٹا ہے مسجد میں، اور ایک پرانے کپڑے پہنا ہوا، بالکل مٹی والے میلے کپڑے پہنا ہوا، داڑھی بکھڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ممبر پر بیٹھا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد میں آیا میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا اوے تو میرے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ اچانک وہ کیا کہنے لگا، اے نووی آج جو سوال کرنا ہے کر لے، ہر سوال کا جواب دوں گا۔ امام نووی کے دل میں خیال آیا کہ یہ پرانے کپڑے پہنا ہوا میں، اتنا بڑا محدث، یہ میرے سے کہتا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لے، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اب امام نووی کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اور کہاں میں، لیکن میں نے، آپ جانتے ہیں کہ کبھی کوئی انجینئر ہو اور انجینئر کو کوئی عام آدمی مشورہ دے تو انجینئر صاحب غصے میں آ کے کہتے ہیں کیا تجھے وہ مشین کے پارٹس کے بارے میں پتا ہے، تجھے کوئی حجامت وغیرہ کی معلومات ہے، تو میرے کو مشورہ دینے لگا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ حقیر، میں نے اسے کہا کوئی حجامت کے بارے میں پتا ہے، کوئی حجامت کے بارے میں، کوئی بال کٹوانے کے بارے میں پتا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں بس میں نے تو ایسے ہی اس سے پوچھا، لیکن وہ ایسا مرد کلندر تھا، وہ صحیح طریقے سے ممبر پر بیٹھ گیا اور اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے دور میں ایسا اس طرح ہوتا تھا، حضور کے دور میں ایسے اس طرح چلتا تھا، حضور کے دور میں اس قسم کے اس طرح ہوتے تھے، اس وقت حجام یہاں سے بال منڈوانا شروع کرتا تھا، اس وقت جو ہے وہ اجرت یہ ہوتی تھی، بال کٹوانے کی اجرت یہ ہوتی تھی، اس وقت فلاں کی اجرت یہ ہوتی تھی۔ امام نووی دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ ایسا ایسا علم جو ہے بیان کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو ممبر سے نیچے آ جا۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی کہ مولا آئندہ کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا، کبھی بھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر اور سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ احیاء العلوم کی 3ری جلد میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیسی عاجزی فرمائی۔ امام غزالی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، میں ادنا لباس پہنتا ہوں، میں اپنے اونٹ کو خود باندھتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا
کہ جب میرا کوئی ادنا غلام بھی دعوت کرے تو اس کے گھر پہنچ جاتا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی عاجزی دیکھیے کہ کتنی شان. اور اسی کے نیچے ایک حدیث اور نقل کی کہ بعض صحابہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد نہیں آتے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس اچھا لباس نہیں تھا, غربت تھی, تکلیف میں تھے, اچھا لباس نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ کے محبوب کی ادا دیکھیے. جب اللہ کے محبوب کو یہ پتا چلا تو حضور علیہ السلام نے بھی اون کا پرانا لباس پہن کر جمعے کی نماز پڑھانا شروع کی تو وہ صحابہ بھی پرانا لباس پہن کر آئے. عزیزان گرامی, یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے محبوب ہمیں کیسی سکھاتے تھے. اور اللہ اکبر, عزیزان گرامی, ایک اور زندہ مثال. آپ اور ہم تکبر کیا کریں گے؟ ہم دیکھیے نماز کے لیے سجدے میں سر جھکاتے ہیں خاک پر. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر تمہارا مصلی, تمہاری جا نماز جس پر تم نماز پڑھتے ہو, اگر اس کی سائز اتنی ہے, یعنی اتنا چھوٹا ہے کہ اگر تم اس پر پاؤں رکھو گے تو سجدہ زمین پر ہوگا, جا نماز پر نہیں ہوگا, مصلی پر نہیں ہوگا, زمین پر ہوگا. اور اگر تم تھوڑا سا مصلی سے پیچھے پاؤں رکھو گے تو سجدہ مصلی پر ہوگا, پیشانی مصلی پر رہے گی, جا نماز پر رہے گی. علماء فرماتے ہیں کبھی ایسی جا نماز مل جائے تو اپنے پیر جو ہے وہ مصلی پہ رکھو اور پیشانی زمین پر رکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے تمہارا غرور و تکبر نکل جائے گا اور عاجزی پیدا ہو جائے گا. کہ جو انسان, عزیزان گرامی, دن میں 48 رکعتیں ہوتی ہیں اور 48 کو آپ ڈبل کریں 96, ایک مسلمان 96 مرتبہ دن رات میں اپنی پیشانی خاک پر رکھتا ہو, بتائیے اسے کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اسے کیا حق ہے؟ اور دوسری چیز آپ دیکھیے, میں اور آپ سب انسان ہیں, سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں. ہم ایک گندے قطرے سے, ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, یہ ہماری ابتدا ہے. اور آگے چلیے, ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, کیسی شدید بدبو. 3 دن نہ نہائے, 2 دن نہ نہائے, بیوی بھی قریب نہ آئے. ہم اگر بیت الخلا جائیں, پاخانہ کریں تو بعد میں جانے والے کو تکلیف پہنچے. آپ بتائیے جب ہمارے اندر ایسی ایسی خامیاں ہیں تو پھر تکبر کیسا؟ اللہ اکبر. ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کے سبز گنبد کے نیچے ایک بزرگ زارو قطار روتے ہوئے ملے. اتنا رو رہے تھے, ان کی ہچکیاں بند گئیں. وہ حضور کی بارگاہ میں جا نہیں رہے تھے, مواجہ اقدس کے سامنے نہیں جا رہے تھے. وہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں, حضور کے سامنے کیوں نہیں آتے, مواجہ کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ بزرگ کہنے لگے مفتی صاحب میں اپنے وجود پر غور کرتا ہوں کہ میں ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا, میرے جسم میں پسینے کی بو آتی ہے, میں اتنا گندا, میرا وجود اتنا گندا. ارے کیا یہ کم ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے گنبد کے نیچے کھڑا کر دیا ہے؟ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے آقا کے مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کا سامنا کروں. نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں بہت حقیر ہوں. یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اس رب کریم نے اپنے بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اپنے رب, ہمارے رب نے جو ہے مجھے جو ہے طواف کی دولت عطا فرمائی, پھر اپنے حبیب کے مبارک گنبد کے نیچے کھڑا کر دیا. بس یہی مجھ گندے وجود کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. عزیزان گرامی, یہی وہ عاجزی اور انکساری جو ہمارے
हमारे उलमा, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, अगर हमने इसको अपने जहन में बिठा लिया और इसको बार बार ताज़ा करते रहे तो फिर याद रखिएगा तकब्बुर दूर तक भी हमारे नजदीक नहीं भटकेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आइए अज़ीज़ाने गिरामी, जब रब्बे करीम ने उसे मरदूद फरमाया और अपनी बारगाह से दूर फरमाया तो रब्बे करीम से क्या कहता है? सूरह आराफ आयत नंबर 14 और 15 इरशाद बारी ताला हुआ, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। तर्जुमा, शैतान ने कहा तू मुझे उस दिन तक मोहल्लत दे दे। रब से कह रहा तू मुझे उस दिन तक मोहल्लत दे दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहल्लत है। अजीज़ाने गिरामी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आदमी के ऊपर 2 वक्त गुजरेंगे, 2 मर्तबा सूर फूंका जाएगा। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा पूरी जमीन आसमान सब तबाह हो जाएंगे। ऐसा ज़लज़ला, ऐसी उस सूर फूंकने की आवाज, उलमा फरमाते शुरू में बड़ी हल्की हल्की आवाज होगी, आहिस्ता आहिस्ता इतनी हैबतनाक, इतनी दर्दनाक ये आवाज होगी कि लोगों के दिल और गले के फट जाएंगे। जो बच्चे माओ के साथ चिमट कर दूध पीते होंगे वो इस आवाज से चिमटते रह जाएंगे। उसी वक्त आसमान फट जाएगा, जमीन गोलों की माने उड़ना शुरू कर देगी, हर तरफ तबाही तबाही। फरमाया कि शैतान को भी मौत आ जाएगी। उसने ये मांगा कि मुझे दूसरे सूर फूंकने तक मोहल्लत दी जाए, लेकिन मना कर दिया गया। सिर्फ पहले सूर फूंकने तक तुझे मोहल्लत है, तू जा, मेरे बंदों को जिस तरह बहका सकता है बहका। अब उसे मोहल्लत मिली अजीज़ाने गिरामी। और ये भी याद रखिएगा कि शैतान मरदूद भी पहली सूर से हलाक हो जाए, पहले सूर फूंकने की आवाज से ये भी हलाक हो जाएगा। और अल्लाह अकबर, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा फिर जब सब जिंदा होंगे शैतान को भी जिंदा किया जाएगा। और उसके बाद शैतान अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज करता है, जिसे सूरह आराफ की आयत नंबर 16 में बयान किया। फरमाया क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तर्जुमा, शैतान ने कहा मुझे उसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। यानी क्या मतलब? जो तेरे बंदे सिराते मुस्तकीम पर चल रहे होंगे, सीधे रास्ते पर चल रहे होंगे, मैं उसकी ताक में बैठूंगा। अजीज़ाने गिरामी, ये अल्लाह की बारगाह में इसने गुस्ताखी की। जुमला आपने पढ़ा, शैतान ने कहा मुझे उसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया। इससे पता चला, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो अंबिया का गुस्ताख होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का भी गुस्ताख बन जाता है। जो अंबिया का गुस्ताख होता है वो रफ्ता रफ्ता कदम ब कदम अल्लाह का भी गुस्ताख बन जाता है। शैतान का ये कहना अल्लाह की बारगाह में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी है। उसने अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी की कि मैं उस जगह पर बैठूंगा जहां तेरे बंदे सिराते मुस्तकीम पर जाएंगे। अजीज़ाने गिरामी, आज आप देख लीजिए कि शैतान कैसा इस राह पर बैठा है कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाता रहता। और उसके चेले, नमाज पढ़ने की आदमी नियत करे फौरन वरगलाता है, अंदर ही अंदर उसे वसवसे डालना शुरू करता है, सिर्फ वसवसे डालता।
शैतान किसी को हाथ पकड़कर मस्जिद से नहीं रोकता, किसी की टांगें बांधकर उसे अल्लाह के जिक्र की तरफ जाने से नहीं रोकता। और ये भी याद रखिएगा कि ये जितने फासिक व फाजिर गुनाहगार ये कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, शिकायत करेंगे कि मौला हमने जो भी गुनाह किए, तेरी नाफरमानी की, इसमें सब शैतान का कसूर है। उसे बुला। अब शैतान आएगा, शैतान से रब्बे करीम फरमाएगा ये क्या कहते हैं कि तूने इन्हें गुमराह किया, इन्हें तूने जो है सिराते मुस्तकीम से हटाया, नमाजों से रोकता था, नेक कामों से रोकता था। शैतान क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। शैतान कहेगा मौला मैं कोई हाथ पांव पकड़कर थोड़ी रोकता था, मैं तो इनके दिल में सिर्फ वसवसे डालता। मेरी ये ताकत नहीं थी कि मैं कोई पहरे लगा देता था कि मत जाना मस्जिद में, ऐसे रोकता था हाथ पकड़ के, नहीं टांगे पकड़कर नेकी के काम से रोकता था। फरमाया नहीं, मैं तो जो है सिर्फ और सिर्फ दिलों में वसवसे डालता था। ऐ मौला इन गुनाहगारों से पूछ कि ये मेरे वसवसे पर अमल क्यों करते थे। अब इनकी पकड़ होगी कि जो शैतानी वसवसों में आकर फजर की नमाजों को छोड़ देते हैं, जोहर की जमात छोड़ देते हैं, असर की नमाज में सुस्ती कर जाते हैं, मगरिब और इशा में अजीजाने गिरामी वो पीछे रह जाते हैं। अब शैतान का उज़्र खत्म हो गया, उसने कह दिया मैं हाथ पकड़कर नहीं रोकता, मैं पांव पकड़कर नहीं रोकता, मैं किसी को खींचता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ वसवसे डालता हूं। एक अंदर जो है दिल के अंदर एक ख्याल पैदा करता हूं। मौला इनसे पूछ कि ये क्यों जो है इस ख्याल पर अमल करते थे। अजीजाने गिरामी यही शैतान का जो है वो जवाब होगा। और उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला उससे क्या फरमाता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा नशिस्त में आपके सामने अर्ज करूंगा, जो कि सूरह आराफ की आयत नंबर 17 है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद के नूर से मुनव्वर फरमाए और रब्बे करीम शैतानी हमलों से और उसके वसवसों से हमें महफूज फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक ऐलान समाअत फरमाए इंशाअल्लाह।